ناظرین GFPP سے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ. ناظرین آج کا پروگرام پراپرٹی سلوشن جو ہے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں, آج بھی ہم پراپرٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں, آپ سے ان کا تعارف کروائیں اور آپ سے ملوائیں جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی عرصے سے پراپرٹی کے کاموں میں انوالو ہیں, اور گوجرانوالہ سے انہوں نے کام شروع کیا, اس میں فضائیہ ہاؤسنگ, ماسٹر سٹی اور دوسری سوسائٹیز میں انہوں نے کام کیا. اس کے بعد DHA 8 لاہور میں بھی ان کا ایک آفس ہے, لاہور سمارٹ سٹی ہے اس میں بھی ان کا بڑا سیٹ اپ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ان سے ایسے سوالات کریں, ایسی بات کریں جو کہ آپ کے لیے مشعل راہ ہو, آپ کو پراپرٹی کے جو پرابلم ہیں وہ بھی سالو ہو سکیں. آج جو پراثر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں گورسی پراپرٹی سلوشن کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل احمد گورسی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل صاحب بڑا اچھا لگا کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ملیں جن کے ایکسپیرینس ہے اور ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور ان سے آگے ہم گائیڈ لائن لے سکیں. بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے اور آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پراپرٹی کے کام میں کیا آپ اتفاقاً آئے یا کچھ شروع سے کچھ ذہن تھا اس طرح؟ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میرا ایک دوست ملک ظہیر صاحب کے پاس بیٹھے تھے, تو اس سے پہلے نا میں کچھ اور فیلڈ میں تھا, کپاس کی فیلڈ میں تھا, تو ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آج کل کیا ہو رہا, میں نے کہا یہ ہو رہا, دوسرے دوست نے بھی کہا کہ یہ ہو رہا, تو انہوں نے کہا کہ یار سارے کام چھوڑے, فضائیہ گوجرانوالہ میں آ رہی ہے اور یہ بیسکلی ایئر فورس کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کام میں آ جائیں. میں بھی اس کام میں فضائیہ میں انٹر ہو رہا ہوں اور میں بھی اس میں انویسٹمنٹ کروں گا, اور پلس یہ ہے کہ آپ کام کریں. پھر اسی دن سے انشاءاللہ 2014 سے فضائیہ میں ہم مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں ڈالنے والے ملک ظہیر صاحب جی, وہ ویسے بھی بڑی پیاری شخصیت ہے. اچھا, آپ اس طریقے سے آپ کو تھوڑا انہوں نے موٹیویٹ کیا اور پھر آپ اس فیلڈ میں نے 2014 میں نے بالکل ٹائم نہیں ضائع کیا جی. اور فضائیہ اس وقت گوجرانوالہ میں ایسے نام ان کا چل رہا تھا کہ فضائیہ آ رہی ہے, فضائیہ آ رہی ہے, تو میں نے فوراً اس میں ملاقاتیں شروع کی کیپٹن سلیم صاحب سے. ان کے ملاقات کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جی اب میں پراپرٹی میں ہی کام کروں گا. تو 2014 سے الحمدللہ میں نے فضائیہ میں سٹارٹ کیا جی, اور پراپرٹی میں نے قدم رکھا. پھر 2018 میں نے ماسٹر سٹی میں آفس بنایا, اور الحمدللہ 2 سیٹ اپ میں نے چلائے گوجرانوالہ میں. اور پھر اس کے بعد میں چلا گیا 2022 میں, میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ اب لاہور سمارٹ سٹی آ رہا ہے لاہور میں, تو آپ ایسا کرو کہ لاہور میں جو ہے نا وہ کام کرو, حبیب رفیق گروپ ہے. پھر میں نے 2022 میں لاہور میں آفس بنایا, DHA فیز 8 میں میرا اس وقت الحمدللہ آفس ہے. اچھا شکیل صاحب, یہاں تاکہ ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کس طریقے سے آئے اور آپ نے اس کو جوائن کیا. کیا جب آپ اس میں انٹر ہوئے, فضائیہ میں آپ نے کام کیا, تو کیا کوئی آپ کو اس میں جلدی چام نظر آیا یا تھوڑی محنت کے بعد یہ چیز نظر آئی؟ نہیں, الحمدللہ محنت تو اس میں کرنی پڑی جی, محنت تو بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن 2014 میں محنت کی, 15 میں کیا, لیکن اس میں یہ ہوا کہ پہلے دن سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ رسپانس آنا شروع ہو گیا, کیونکہ ایک فضائیہ نام تھا, ایک برانڈ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کلائنٹیج آئی, ہم نے پلاٹ بیچے, فائلیں بیچی, انویسٹمنٹ لوگوں کی کروائی, کلائنٹیج بن گئی. میں تو ایک نیا تھا اس میں, اور جو میرا دوست آیا ساتھ, میرے ساتھ پارٹنر آیا, تو وہ بھی میرے ساتھ نیو تھا, میں بھی نیو تھا, لیکن الحمدللہ ہمیں کلائنٹیج ملی اور ہم نے کام کیا, اور ہم نے زمین.com پہ کیا, OLX پہ کام کیا, اور گوجرانوالہ کو مارکیٹنگ کی اس میں, تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا. پھر اس کے بعد کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کو دوسرا سیٹ اپ بھی بنانا چاہیے کیونکہ آپ کی ورتھ ہے. ماسٹر سٹی پہ پھر گیا, میں نے سٹی ہاؤسنگ میں کام کیا, پام سٹی میں کیا, DHA گوجرانوالہ میں کام کیا, تو الحمدللہ سب ٹونوں میں پوری گریپ کے ساتھ میں نے ادھر کام کیا. پھر اب میں 2022 سے اینڈ پہ کو 9ویں-10ویں مہینے سے میں لاہور میں ہوں, تقریباً کوئی 2.5 سال ہو گئے. اچھا, کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ گوجرانوالہ کی پراپرٹی کی فیلڈ میں اور لاہور کی پراپرٹی کی فیلڈ؟ لاہور ایک بڑی مارکیٹ ہے, بگ مارکیٹ ہے, اور گوجرانوالہ ایک چھوٹی مارکیٹ ہے.
اور لاہور کو جو ہے نا وہ پورا پاکستان دیکھتا ہے، لاہور کی طرف ساری نگاہیں جو ہے نا پورے پاکستان کی، بلکہ ایسے بھی ہے کہ گوجرانوالہ کے بڑے بزنس مین جو ہیں، بڑے انویسٹر جو ہیں، وہ رخ لاہور کی طرف ہے، لاہور ہمارا ایک جو ہے نا وہ سینٹر ہے، بالکل ایسے، تو پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے اور پورے پاکستان سے انویسٹر آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں اور اس میں پیسہ آتا ہے، تو اس لیے میں نے ادھر جا کے ایک اچھا گرو کیا اور ایک اچھا نام بنایا اپنا الحمدللہ. اور اسمارٹ سٹی کو میں نے فوکس کیا، اور اسمارٹ سٹی میں میرا 2022 میں مجھے 6ٹھی پوزیشن ملی. 2023 میں مجھے مطلب کتنے لوگوں میں سے کتنے وہ تھے پراپرٹی کا کام کرنے والے جس میں آپ کو 6ٹھی پوزیشن؟ 437 سیلز پارٹنر جی. اچھا، تو ان میں سے الحمدللہ اللہ نے عزت دی، اور جو میرے ڈائریکٹر ہیں مارکیٹنگ مجیب احمد خان صاحب، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، کام کرنے کا طریقہ سکھایا، پوش کیا، گائیڈ کیا، رہنمائی فرمائی. تو الحمدللہ اس سے میں نے بہت اچھا گرو کیا اور پراپرٹی میں کام کیا اور بڑے دوستوں کی انویسٹمنٹ کرائی اس میں. اچھا شکیل صاحب، کیونکہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، یقیناً پہلے اعتماد بنانا پڑتا ہے، پہلے ان کو اس طرف موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے، پھر وہ چیز دیکھتے ہیں، پھر وہ جو انہیں کچھ نظر آتا ہے پھر خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو کیا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی محنت کرنے کے بعد آپ کسی جگہ پہ آ کے ناکام بھی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی شک نہیں ایسا ہے کہ کئی کلائنٹوں کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ نہیں لیتے، اسکپ کر جاتے ہیں، یہ ان کی 100 وجوہات ہیں. تو اس طرح پراپرٹی کو بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کی آپ کو پہلے دن ہی منزل مل جائے. اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی ٹریول کرنا پڑا ہے، اور بڑی ایک ٹائم گزرا ہے، 10 سال کا عرصہ ہو گیا، تو پھر نام بنتا ہے. اور نام بنانے کے لیے آپ کو کمٹمنٹ اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے انویسٹر کے ساتھ، وہ آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، اس پہ نو کمپرومائز. تو یہ تو دیکھیں جی، یہ تو کسی بھی بزنس کی یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ بیس ہے. تو کمٹمنٹ جس کی ہے وہ مضبوط ہے. الحمدللہ کمٹمنٹ جو کی ہے اس کو پورا کیا، ان کی ہے جی. تو آج اوورسیز کلائنٹس اور پاکستانی کلائنٹس اور انویسٹرز، ممبرز، سب لوگوں نے عزت دی اور ٹرسٹ کرتے ہیں اور بے خوف و خطر رائے لیتے ہیں. اور انویسٹمنٹ کرتا ہوں، انویسٹمنٹ کرواتا ہوں. تو میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت، اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کیا ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور پلس مجھے بہت اچھا جو ہے نا وہ بیک اپ مل رہا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ نے محنت کی، آپ اتنے لوگوں میں سے 6ٹھے نمبر پہ آئے، کیا اس کے بعد بھی کوئی پوزیشن آپ آگے بڑھے اس میں؟ الحمدللہ دیکھیں جی، ٹارگٹ جب تک آپ ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے آپ کامیاب نہیں ہوتے. آپ اس میں لگن نہیں ہوتی، محنت نہیں ہوتی، جذبہ نہیں پیدا ہوتا. تو میں ہر منتھ نہیں، ہر روز ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں، اور اس ٹارگٹ کے حساب سے میں چلتا ہوں کہ میں نے یہ اچیو کرنے ہیں گول. ابھی میں نے الحمدللہ ابھی کامیابی کا سفر جاری ہے اور محنت کر رہا ہوں، اور محنت کریں گے انشاءاللہ، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اوپر جانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے بڑی پتہ چلے کل کو آپ نے وہ ایفل ٹاور کا بھی سودا کروا دیا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جی. اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور پلس اپنی محنت کرتے رہیں گے، اور باقی کامیابی تو اس کے ہاتھ میں ہے. بے شک جی، بے شک. اچھا شکیل صاحب، آپ آج جو دور ہے، انویسٹر بھی گھبرایا ہوا ہے، مطلب لینے والا بھی گھبرایا ہوا ہے، بیچنے والا بھی. تو یہ حالات کیا پراپرٹی میں نے دیکھا ہے ادھر بہت سے پراپرٹی کے آفس بند پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی یہ ملکی حالات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، 2023 جو ہمارا سال ہے نا، وہ ہم پہ بہت ٹف گزرا ہے. ہم پہ گزرا، انویسٹر پہ گزرا، کلائنٹ پہ گزرا، ڈیولپر پہ گزرا. تو یہ وہ سال تھا کہ جس میں ہمیں ایک ہوپ تھی، اب سلمپ آیا، اور ہمیں اس ہوپ پہ بیٹھے کہ 2024 میں ہمارے الیکشنز آ رہے ہیں، نئی حکومت آ رہی ہے، ہماری کافی چیزیں چینج ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہوپ فلی جو یہ سلمپ ہے، اور اس پراپرٹی میں سلمپ آتا ہے بشارت صاحب، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک روٹین کے ساتھ چلتے رہے اور چلتے رہے. نہیں، ہر 4 5 6 سال بعد ایک سلمپ آتا ہے، جس میں سال، 1.5 سال، 2 سال کا پیریڈ ایسا ہوتا ہے جو مختلف، جو تھوڑا ٹف ہوتا ہے. اچھا، جو دوست گھبرا جاتے ہیں نا جی، ان کی منزل کوئی نہیں ہوتی. جو ڈر گیا وہ مر گیا. ٹھیک ہے، ان کی منزل کوئی نہیں ہوتی. ڈرنا نہیں، جم کے رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، لگے رہنا ہے. اس میں خرچے ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آپ نے افورڈ کرنی ہے. اس میں ہر چیز کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کے آپ نے اپنی منزل پہ چلنا ہی چلنا ہے.
اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے. تو انشاءاللہ ہٹے نہیں ہیں, چلتے رہے ہیں. جو چھوڑ گئے ہیں وہ نہیں, دیکھیں جب کوئی پراپرٹی خریدتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتا ہے, اور پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ بڑھتی ہے ہر وقت. جس طرح آپ نے کہا سلمپ آیا ہے, جب اس کے بعد جمپ لگے گا تو یہ کہیں کہ کہیں جائے گی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ایسی آپ کا ایک ایسٹ ہے, آپ کسی ضرورت کے تحت اس کو مطلب آپ کے پاس وافر ہیں, آپ نے خرید لیا, آپ کو ضرورت پڑی, آپ نے اس کو بیچ دیا. جب انسان ایسی پوزیشن میں آتا ہے وہ بیچنا چاہتا ہے, وہ بک نہ رہی ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو تو مجبور ہے اس کو تو مجبوری ہے اس کی, وہ تو اس نے اپنی مجبوری دور کرنی ہے جی, اس کو تو ضرورت ہے. لیکن جو ان دوستوں نے ویٹ کیا, صبر کیا, اور اس نظریے پہ کہ یار ایک اچھے دن آئیں گے, اور 2024 ہے, الیکشن ہو گیا, نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, اسٹیبل کی طرف جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ, اور کچھ بہتری کی طرف ہمارے پوائنٹس چل پڑے ہیں, تو ہم ٹریک پہ شروع ہو گئے ہیں. جن دوستوں نے ویٹ کیا ان کے انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں, اور جو برے دن ہیں وہ کٹ چکے ہیں. اور یہی وقت ہے کہ ایک اچھی جگہ پہ اچھی گائیڈنس سے اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے بیس انویسٹمنٹ کی جائے. اچھا شکیل صاحب, لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو لوگ ادھر خریدنا چاہتے ہیں, جو لوگ ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا خود رہنا چاہتے ہیں, ہمارے گوجرانوالہ کے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے لاہور سمارٹ سٹی کے؟ دیکھیں جی, ایک بہت بڑا نام ہے, ایک ڈیولپر ہے حبیب رفیق, اور اس ڈیولپر نے وہ کام کر دیے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیے. اس ڈیولپر نے موٹر وے سے انٹرچینج لے لیا, رنگ روڈ سے انٹرچینج لے لیا, اور یہ وہ ڈیولپر ہے کہ ابھی تک لیونگ پوزیشن کوئی نہیں ہے, لیکن ہاسپٹل بن رہا ہے, کالج بن گیا ہے, اسکول بن رہے ہیں, اور کمیونٹی سینٹر بن رہے ہیں. مطلب بیسک نیڈز وہ پہلے دے رہا ہے. حالانکہ ڈیولپر جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کو بساتے ہیں, لوگوں کو رکھتے ہیں, پھر کچھ 6-7 سال بعد کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ لیونگ پوزیشن 1% کی بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جا کے دیکھیں ہر چیز جو بیسک نیڈ ہے وہ پوری کر رہے ہیں, وہ وقت سے پہلے کر رہے ہیں. تو اس کا ایک نام ہے, یہ پہلا ڈیولپر ہے جس نے موٹر وے سے انٹرچینج لیا ہے, لیکن آج تک کسی ڈیولپر نے یہ کام نہیں کیا جو اس نے کیا. تو اس لیے اس کے نام پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو کیا مشورہ دیں گے آپ لوگ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ بڑی دنیا ہے, اور بڑے دوست ہیں, اور بڑے انویسٹر ہیں, اور بڑے کلائنٹس ہیں گوجرانوالہ سے میرے ساتھ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس وقت بھی, اور بڑے لوگوں نے پیسے کمائے. اس سلمپ آنے سے پہلے لوگوں نے صرف 6,48,000 روپے لگانے کے اوپر بشارت صاحب 20-20 لاکھ روپیہ پروفٹ لیا. تو یہ وہ ہے سوسائٹی جس نے لوگوں کو شارٹ ٹائم میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما کے دیے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت اچھا ٹائم ہے, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور انویسٹمنٹ آپ اس کے ساتھ کریں, میں اپنے سب دوستوں سے کہتا ہوں جو میرے کلائنٹس ہیں, جو پراپرٹی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں پہلے اپنی کنسلٹنٹ کو دیکھیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا سفر کیا ہے. پھر اس سے مشورہ لیں کہ وہ ڈیولپر کس کے ساتھ کام کر رہا ہے. اگر تو وہ اچھے ڈیولپر کے ساتھ کام کر رہا ہے تو پھر اس کے ذریعے ضرور انویسٹمنٹ کرے. ڈیولپر کو بھی دیکھیں جو آپ کو کل کو ڈیلیور کرتا ہو, جس کا نظریہ ٹھیک ہو, اور جس کا ٹریک اچھا ہو, جس کی لوکیشن اچھی ہو, جس کی ریپوٹیشن اچھی. بالکل ایسے. اچھا جی شکیل صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور بہت لمبی بات انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے, اس سے پہلے کہ اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں, ہماری نوجوان نسل کو پراپرٹی کے اس بزنس کے حوالے سے اگر کوئی اس میں آنا چاہتا ہے کیا مشورہ دیں گے؟ جو پہلے ایک تھا کہ جی اس میں ان پڑھ بھی چل جاتے تھے, اس میں کم پڑھے لکھے بھی آ جاتے تھے, لیکن اب جو دور چل رہا ہے وہ اس دور میں آپ کو ایجوکیشن اس میں بہت ضروری ہے. رائٹ. جتنی آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی, اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں سوشل ہے, سارا کلائنٹ ساری جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل اپروچ ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی لوگ ایک دوسرے کو ٹچ, کلائنٹ میرے ساتھ بہت ایسے دوست ہیں جو ان کو میں نہیں جانتا, لیکن وہ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہی, گورسی پراپرٹی سولوشن آپ یوٹیوب پہ لکھیں, آپ فیس بک کے اوپر لکھیں, تو اس کے ذریعے ہی میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. تو یہ دور پڑھے لکھوں کا دور ہے. مطلب
مطلب آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں یا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہر شخص جو چیز بھی دیکھنا چاہتا ہے، انفارمیشن لینا چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا کو ٹچ کرتا ہے، تو اس لیے اس میں پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے۔ تو نوجوانوں کو یہی ہے، جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں اس کام میں آنا چاہیں تو ان کے لیے یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے جی، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا، جو پرانے اولڈ شاید اس کو سمجھتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے نا، یہ ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، تو جو اس فیلڈ کو جانتا ہے، جو اس فیلڈ پہ مہارت رکھتا ہے، اس کے لیے پیسے کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیں ویری گڈ، چلیں جی، بڑا اچھا لگا شکیل احمد صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ تھے، ہم نے بات کی پراپرٹی کے حوالے سے، پراپرٹی کے فیوچر کے حوالے سے، اور جو لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں آج کل اور وہ پراپرٹی کے بزنس کی طرف نہیں جا رہے، آپ نے کہا کہ یہی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا، تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں بڑا اچھا لگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے مفید مشورے لیں گے، اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ اب وہ بزنس نہیں رہا جو کہ صرف باتوں کے ساتھ ہوتا تھا یا ہاتھوں کے ساتھ ہوتا تھا یا ٹوکن دے کے تو چل پڑنا اور ایسے، مطلب وہ پرانی چیزیں نہیں ہیں، اب نئی دنیا، نئے لوگ، نئی جنریشن، کام آگے بڑھ رہا ہے، اور شکیل صاحب سے ہم نے بڑی سی گائیڈنس لی۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔